بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْمُحَلَّى بِأَلْ وَأَمَّا الْمُحَلَّى بِأَلْ ال سے یہ الف لام مراد ہے، یعنی معرف باللام، معرف باللام۔ معرفہ کا بیان چل رہا تھا، بتایا تھا معرفہ ہوگا کون کون سی چیزیں ہوں گی، ضمیر، علم، اسم اشارہ، اسم موصول، ان چار چیزوں کا بیان ہو چکا تھا۔ پانچویں قسم ہے معرف باللام، اور چھٹی ہے ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، ساتویں قسم ہے منادا۔ تو یہ پانچویں قسم کا بیان ہے۔ وَأَمَّا الْمُحَلَّى بِأَلْ، اور رہا معرف باللام، فَيُؤْتَى بِهِ إِذَا كَانَ الْغَرْضُ الْحِكَايَةَ عَنِ الْجِنْسِ نَفْسِهِ، تو اسے لایا جاتا ہے جب کہ غرض، مقصد نفس جنس کی حکایت ہو۔ جب غرض کیا ہو؟ نفس جنس کی حکایت، نفس جنس کو بیان کرنا ہو، نفس جنس سے متعلق آپ کو بتانا ہو، تو اس وقت لایا جاتا ہے کلمے کو معرف باللام بنا کر۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جو الف لام آتا ہے کلمے کے شروع میں، یہ چار طرح کا ہوتا ہے۔ ایک جنسی ہوتا ہے جنس کے لیے، اور ایک استغراقی ہوتا ہے جو استغراق کے لیے تمام افراد کے لیے آتا ہے، اور ایک عہد ذہنی کا ہوتا ہے جس میں جو مراد ہوتا ہے وہ ذہن میں ہوتا ہے، مخاطب اور متکلم دونوں کے، اور ایک عہد خارجی کا ہوتا ہے، یعنی یہاں پر جو مراد ہوتا ہے وہ متعین ہوتا ہے اور خارج میں موجود ہوتا ہے۔ اب یہاں کہا فَيُؤْتَى بِهِ إِذَا كَانَ الْغَرْضُ الْحِكَايَةَ عَنِ الْجِنْسِ نَفْسِهِ، اور کلمے کو معرف باللام لایا جاتا ہے جبکہ مقصد ہو نفس جنس کی حکایت بیان کرنا، یا فلاں آگے لا رہے ہیں ان تینوں صورتوں کو بھی۔ تو معرف باللام لایا جاتا ہے جبکہ مقصد ہو نفس جنس کی حکایت بیان کرنا، نفس جنس کو بیان کرنا، جیسے کہ کہا جائے الانسان حیوان ناطق، تو یہاں پر حکم لگایا جا رہا ہے حیوان کی حقیقت پر، ماہیت پر، جنس پر، کہ جو جنس حیوان ہے، جو جنس انسان ہے، ماہیت انسان ہے، یہ ایک بولنے والا جانور ہے، حیوان ناطق۔ وَأَمَّا الْمُحَلَّى بِأَلْ فَيُؤْتَى بِهِ إِذَا كَانَ الْغَرْضُ الْحِكَايَةَ عَنِ الْجِنْسِ نَفْسِهِ، اور رہا معرف باللام تو اسے لایا جاتا ہے جبکہ مقصد نفس جنس کی حکایت کرنا ہو، نفس جنس کو بیان کرنا ہو۔ نحو الانسان حیوان ناطق، جیسے کہ مثال کے طور پر ہم کہیں الانسان حیوان ناطق، تو یہاں پر محل استشہاد ہے الانسان۔ الانسان میں الف لام کس کا ہے؟ جنس کا ہے، الف لام جنسیہ ہے۔ آگے بتا بھی دیا وَتُسَمَّى الْجِنسِيَّةُ، اور اس کا نام الف لام جنسی رکھا جاتا ہے۔ ایک صورت ہو گئی، اب پیچھے سے ربط ملا لیں، اول حکایت ہے نا، اذا كان الغرض الحکایت عن معہود من افراد الجنس، اور کلمے کو معرف باللام لایا جاتا ہے جبکہ مقصد ہو جنس کے افراد میں سے کسی متعین کی حکایت بیان کرنا، جنس کے افراد میں سے کسی متعین کی، عن معہود، معہود کا معنی معلوم، معروف، مقرر، متعین، دیگر معنی بھی ہوتے ہیں لیکن یہاں اس معنی میں ہی ہے، یعنی کلمے کو معرف باللام لایا جاتا ہے جبکہ مقصد ہو جنس کے افراد میں سے کسی متعین فرد کی حکایت بیان کرنا، متعین فرد پر حکم لگانا، تب اس وقت بھی لایا جاتا ہے۔ اب جنس کے افراد میں سے کسی معین فرد کی، مخصوص فرد کی حکایت بیان کرنا، تو وہ جنس کے افراد میں سے وہ جو متعین ہوگا فرد، کیسے متعین ہوگا، کیسے معین ہوگا، کیسے خاص ہوگا، اس کا طریقہ بتایا۔ وعہدہ، اور اس کا معلوم ہونا، اس کا معین ہونا، اما بتقدم ذکرہ،
یا تو اس کے ذکر کے مقدم ہونے کی وجہ سے ہوگا، پہلا اس کا ذکر ہو چکا ہے، اب دوبارہ ذکر آ رہا ہے تو اس سے وہی پہلے والا مراد ہے، تو یا تو اس کے ذکر کے مقدم ہونے کی وجہ سے ہوگا کہ پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ نحو جیسے کما ارسلنا الی فرعون رسولا، کما ارسلنا جیسا کہ ہم نے بھیجا الی فرعون فرعون کی طرف رسولا ایک رسول، مراد کون ہے اس سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن رسولا یہاں نکرہ لے کر آئے، پھر آگے فرمایا فعصا فرعون الرسول، تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی، فعصا فرعون الرسول، اب آخر میں الرسول کو معرفہ لائے، کیا لائے؟ معرفہ لائے، چونکہ یہاں پر جنس کے افراد میں سے معین فرد مراد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب یہ متعین معہود کیسے ہوا؟ چونکہ پہلے ذکر گزر چکا ہے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا میں، تو جو رسولہ نکرہ ذکر کیا ہے اسی سے وہی یہاں بھی مراد ہے جو معرفہ ذکر کیا۔ تو جو پہلے والا بیان کیا گیا کہ جب نفس جنس کی حکایت مقصود ہو، جیسے الانسان و حیوان ناطق، اس الف لام کو الف لام جنسی کہتے ہیں، پھر بتایا یا جنس کے افراد میں سے کسی معین کی حکایت مقصود ہو تو اس کو الف لام عہدی کہیں گے، کیا؟ عہدی یا عہدیہ۔ اب الف لام جو عہد کے لیے ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، عہد خارجی اور عہد ذہنی، تو وہ یہ عہد ذہنی والی مثال ہو جائے گی۔ اور اس کا معہود ہونا، معلوم و متعین ہونا، یا تو اس کے ذکر کے مقدم ہونے کی وجہ سے ہوگا، جیسے کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول، وَإِمَّا بِحُضُورِهِ بِذَاتِهِ، یا اس کا معہود و متعین ہونا کیسے ہوگا؟ بِحُضُورِهِ بِذَاتِهِ، بذات خود حاضر ہونے کی وجہ سے وہ موجود ہوگا، حاضر ہوگا وہ فرد۔ نحو جیسے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی یوم عرفہ کو، الیوم آج، اکملت لکم میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا، دینکم تمہارا دین۔ میدان عرفات میں یوم عرفہ کو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو یہاں پر محل استشہاد الیوم ہے، ٹھیک ہے، الیوم۔ تو یہاں پر یہ معہود کیسے ہے؟ اس طرح معہود ہے کہ بذات خود موجود ہے، وہی دن مراد ہے، جس دن آیت کریمہ نازل ہوئی، جس دن پڑھا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، وہی دن مراد ہے، تو وہ بذات خود موجود ہے۔ وَإِمَّا بِحُضُورِهِ بِذَاتِهِ، یا تو وہ معہود و متعین ہوگا بذات خود موجود ہونے کی وجہ سے، جیسے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وَإِمَّا بِمَعْرِفَةِ السَّامِعِ لَهُ، یا وہ معہود و متعین ہوگا بمعرفت السامع، سامع کی معرفت کی وجہ سے، لہو اس کے لیے، یعنی سامع اس کو جانتا ہے، اس وجہ سے سامع پہلے سے اس کو جانتا ہے، اس وجہ سے وہ متعین ہو جائے گا۔ نحو جیسے اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اذ جب، یبایعونک وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرہ درخت کے نیچے، جو بیعت رضوان ہوئی تھی حدیبیہ کے موقع سے، اس کا ذکر ہے۔ صحابہ کرام نے وہاں پر درخت کے نیچے، فرمایا گیا ایک ببول کا درخت تھا، اس کے نیچے رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس میں فرمایا گیا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ آپ کی بیعت کر رہے تھے، یعنی صحابہ کرام حضور کی بیعت کر رہے تھے، تحت الشجرہ درخت کے نیچے۔ تو جو صحابہ کرام بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، انہیں سب کو معلوم ہے کب بیعت کر رہے تھے، کس درخت کے نیچے کر رہے تھے، تو انہیں جو مخاطب ہیں، سامع ہیں، انہیں پہلے سے ہی معلوم ہے، تو یا تو سامع کو پہلے سے علم ہوگا، اس وجہ سے وہ متعین اور معلوم ہو جاتا ہے، جیسے اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تو اس میں دونوں آ گئے، عہد ذہنی، عہد خارجی۔ اب آخر میں کہا وَتُسَمَّى الْعَهْدِيَّةً، اور اس کا نام، اس الف لام کا نام الف لام عہدی رکھا جاتا ہے۔ تو یہ تین صورتیں ہو گئیں۔ اب الحکایت عن جمیع افراد الجنس، یا جنس کے تمام افراد کی حکایت مقصود ہوگی، اور کلمے کو معرف باللام لایا جاتا ہے جبکہ غرض جنس کے تمام افراد کی حکایت مقصود ہو، یہ وہی الف لام استغراقی والی صورت بیان کر رہے ہیں، یا جنس کے تمام افراد کی حکایت مقصود ہو۔ نحو
ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان، سارے انسان گھاٹے میں ہیں. تو سمیر تم بھی آ گئے اس میں، ٹھیک ہے، سارے. پھر استثناء کیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں ان کو چھوڑ کر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. تو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی ضروری ہے. بہرحال تو یہاں پر جو الف لام ہے یہ استغراق کے لیے ہے. جیسے ان الانسان لفی خسر وتسمى الاستغراقیۃ، اور اس کا نام الف لام استغراقی رکھا جاتا ہے. ایک چیز اور بیان کی انہوں نے، وقد یراد بال، اور کبھی الف لام سے مراد لیا جاتا ہے الاشارۃ الی الجنس، جنس کی طرف اشارہ کرنا، فی فرد ما، کسی فرد کے ضمن میں، کسی فرد کے ضمن میں جنس کی طرف اشارہ کرنا مراد لیا جاتا ہے. تو اس طرح بھی کبھی الف لام لاتے ہیں. مراد کیا ہوتا ہے اس الف لام کے ذریعے؟ جنس کی طرف اشارہ. کس کی طرف؟ لیکن وہ اشارہ کسی فرد کے ضمن میں ہوگا، اور وہ فرد متعین وہاں نہیں کیا جائے گا. نحو جیسے وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثَمَّ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي، وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثَمَّ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي. وَلَقَدْ، اور بے شک، امر میں گزرتا ہوں، علی اللئیم کمینے کے پاس سے، بے شک میں گزرتا ہوں ایسے کمینے کے پاس سے، یسبنی جو مجھے گالیاں دیتا ہے، فمضیت تو میں گزر جاتا ہوں، سما یہ سما نہیں ہے، سما وہاں سے، تو میں گزر جاتا ہوں وہاں سے. قلت، اور میں یہ کہتا ہوں دل میں، لا یعنینی، عنا یعنی مراد لینا، لا یعنینی وہ یہ مجھے مراد نہیں لے رہا ہے. وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ، اور بے شک میں ایسے کمینے کے پاس سے گزرتا ہوں، یسبنی جو مجھے گالی بکتا ہے، فمضیت ثم تو میں وہاں سے گزر جاتا ہوں، قلت لا یعنینی، اور میں کہتا ہوں یہ مجھے مراد نہیں لے رہا ہے. تو بات تو کام کی ہی ہے. جہاں بے وجہ جھگڑا ہونے کا خوف ہو اور بڑی مصیبت میں پڑنے کا خوف ہو تو وہاں اسی طریقے سے گزر جانا چاہیے. تو یہاں پر آپ کو جو دیکھنا ہے محل استشہاد ہے وہ اللئیم ہے، الف لام کے ساتھ. کیا کہا تھا؟ کبھی الف لام کے ذریعے جنس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے کسی فرد کے ضمن میں، کسی فرد غیر معین کے ضمن میں. تو یہاں پر جنس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ میں گزرتا ہوں کسی کمینے کے پاس سے، یعنی کمینے شخص، کمینے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گالیاں بکتے ہیں. تو یہاں پر متعین نہیں کیا ہے کہ فلاں کمینے کے پاس سے، کسی فرد کے ضمن میں جو فرد ہے غیر متعین ہے تو گزر جاتا ہوں. تو یہاں پر اس اشارے کے لیے لایا گیا ہے، کسی فرد غیر معین کے ضمن میں جنس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ کمینوں کا کام ہوتا ہے گالیاں بکنا. اچھا اب ایک اور چیز بتا رہے ہیں، بات چل رہی ہے معرف باللام کی. اب بتا رہے وَإِذَا وَقَعَ الْمُحَلَّى بِأَلْ، اور جب معرف باللام واقع ہو، خبراً، خبر، جب معرف باللام خبر واقع ہو. یا آپ جانتے ہیں کہ مبتدا عموماً معرفہ ہوگا اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، لیکن اگر خبر معرفہ آ جائے جیسا کہ آ جاتی ہے کبھی، تو پھر کیا حکم ہوگا اسی کو بتایا. اور جب معرف باللام خبر واقع ہو، ہے معرف باللام، بننا تو اس کو مبتدا تھا لیکن خبر بنا کر لائے جبکہ خبر نکرہ ہوتی ہے. اور جب معرف باللام خبر واقع ہو تو اب یہ کیا فائدہ دے گا؟ افاد القصرہ، تو یہ قصر کا فائدہ دے گا، حصر کا فائدہ دے گا. نحو جیسے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہی بہت بخشنے والا، محبت فرمانے والا ہے. تو ہم ترجمہ کریں گے اور وہی بہت بخشنے والا اور محبت فرمانے والا ہے. تو پتہ لگا جب معرف باللام خبر آئے تو یہ خبر قصر اور حصر کا فائدہ دیتی ہے. وَأَمَّا الْمُضَافُ لِمَعْرِفَةٍ، ذرا تھوڑا سا آپ دیکھ لیں، آسان باتیں ہیں. وَأَمَّا الْمُضَافُ لِمَعْرِفَةٍ، اور رہا مضاف الی المعرفہ، چھٹی قسم ہے نا معرفہ کی کہ جو پیچھے 5 گزرے ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف. تو معرفہ کی طرف مضاف بنا کر کب لاتے ہیں اور کیوں لاتے ہیں اس کو بتا رہے ہیں.
رہا مضاف الی المعرفہ فیؤتی بہ اذا تعین طریقا لاحضار معناه ایضا، وہی طریقہ جو پیچھے سے بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ جب مضاف معرفہ کی طرف مضاف بنا کر اس وقت لایا جاتا ہے جبکہ اس کے معنی کو حاضر کرنے کا بھی یہی طریقہ الحمدللہ جبکہ اس کے معنی کو حاضر کرنے کا بھی یہی طریقہ متعین ہو، کوئی اور طریقہ اس کے معنی کو حاضر کرنے پیش کرنے کا ہے نہیں، ایک یہ طریقہ ہے، تو اس وجہ سے اس کو کسی معرفہ کی طرف مضاف کر دیتے ہیں۔ جیسے ایک کتاب ہے، اب اس کو کس طریقے سے سمجھایا کہ یہ کس کی کتاب ہے، کیا کتاب ہے، تو ایک طریقہ یہ مصنف کا نام تھا تو کہہ دیا کتاب و سیبویہ، سیبویہ کتاب، یا کتاب الامام احمد رضا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی کتاب۔ تو اس کا طریقہ یہاں پر ایک یہی ہوتا ہے کہ اضافت کر دی جائے، اس کے علاوہ کچھ اور جان ہی نہیں رہا ہے، نام بھی نہیں جان رہا ہے کتاب کا، تو مضاف الی المعرفہ لایا جاتا ہے جبکہ اس کے معنی کو حاضر کرنے کا یہی طریقہ متعین ہو، کا کتاب سیبویہ، جیسے سیبویہ کتاب، ایک بڑے نحوی گزرے ہیں، وہ سفینۃ نوح، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی۔ اما اذا لم یتعین لذالک، اور جب اس کے لیے کوئی طریقہ متعین نہ ہو، فیکون لاغراض اخری، تو اب مضاف الی المعرفہ دوسری غرضوں کے لیے لایا جاتا ہے، دوسرے معنی کے لیے بھی لایا جاتا ہے۔ کیا کیا ہے وہ؟ کتعذر التعداد او تعسرہ، کتعذر التعداد، جیسے تعداد کا ناممکن ہونا، او تعسرہ، یا اس کا دشوار ہونا، یعنی جن کے لیے آپ حکم بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو شمار کرنا ناممکن ہے، یا اتنے ہیں شمار کرنا ناممکن تو نہیں لیکن بہت مشکل ہے، تو ایسی صورت میں بھی اضافت کر دیتے ہیں معرفہ کی طرف۔ تو کبھی اضافت الی المعرفہ کس لیے کرتے ہیں کہ تعداد کے ناممکن ہونے کی وجہ سے، یا مشکل یعنی گنتی کے ناممکن ہونے کی وجہ سے، یا دشوار ہونے کی وجہ سے۔ نحو جیسے اجمع اہل الحق علی کذا، اہل حق نے اس بات پر اجماع کیا، اہل حق نے، اب اہل الحق دیکھو یہاں پر اضافت کر دی گئی، اہل الحق یہاں پر اضافت کی گئی، اہل مضاف الحق مضاف الیہ، تو اب یہ جو اہل حق ہیں یہ تو دنیا بھر میں کتنے ہیں، کہاں تک گنو گے، سب کو گن نہیں سکتے، تو یہاں پر ان کو شمار کرنا متعذر ہے، اس وجہ سے آسانی کا راستہ اختیار کیا، اضافت کر دی۔ دوسری مثال، وَأَهْلُ الْبَلَدِ كِرَامٌ، اور شہر والے شریف ہیں، معزز ہیں، اب شہر میں کتنے ہیں تو ان کی تعداد بھی بہت ہے، ناممکن تو نہیں ہے گننا لیکن مشکل ضرور ہے، تو اس وجہ سے اضافت کر دی وَأَهْلُ الْبَلَدِ، تو اہل کی اضافت کر دی بلد کی طرف، شہر والے۔ تو ایک وجہ ہو گئی کہ شمار کرنا متعذر ہو یا دشوار ہو، ایسی صورت میں بھی اضافت کر دیتے ہیں۔ دوسری صورت والخروج من طبیعت تقدیم البعض علی البعض، اور بعض کو بعض پر مقدم کرنے کی اتباع سے باہر نکلنا، بعض کو بعض پر مقدم کرنے کی اتباع سے باہر نکلنا، مثلا اگر الگ الگ ذکر کرے گا تو کسی کا نام پہلے لینا پڑے گا، کسی کا بعد میں لینا پڑے گا، اور معاملہ ایسا ہے کہ اگر جس کا بعد میں لیا وہی ناراض ہو جائے گا، جس کا بعد میں لیا، جس کا بعد میں نام لیا گیا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ناراض ہو جاتے ہیں، جی ان سے بعد میں ہمارا کیسا ہے، ہمارا پہلے ہونا چاہیے، تو اس نے بھی سوچا چھوڑو سب کو، اضافت کا طریقہ استعمال کر لو، تو اس دشواری سے بعض کو بعض پر مقدم کرنے کی اتباع سے دشواری سے بچنے کے لیے بھی اضافت کر دیتے ہیں۔ والخروج من طبیعت تقدیم البعض علی البعض، اور بعض کے بعض پر مقدم کرنے کی اتباع سے ان دشواری سے نکلنے کے لیے۔ نحو جیسے حضر امراء الجند، لشکر کے عمراء حاضر ہوئے، لشکر کے جتنے بھی امیر ہیں، ذمہ دار ہیں، اضافت کر دی، نام لینا ہی نہیں پڑا، اگر نام لیتے تو پتہ لگا وہ امیر ناراض ہو جاتا، وہ ناراض ہو جاتا جس کا نام بعد میں آتا۔ دو صورتیں ہو گئی۔ تیسری والتعظیم للمضاف، اور مضاف کی، یہ اور آسان بات ہے، والتعظیم للمضاف، اور مضاف کی تعظیم کے لیے، اور مضاف کی تعظیم کے لیے۔ کبھی اضافت کس لیے کرتے ہیں؟ مضاف کی تعظیم، یاد رہے کس کی؟ مضاف کی۔ نحو کتاب السلطان حضرہ،
سلطان کی بادشاہ کی کتاب آئی، بادشاہ کا خط آیا، تو یہاں پر مضاف کیا ہے؟ یہاں مضاف کیا ہے؟ کتاب مضاف ہے، کیا ہے؟ کتاب، خط۔ اگر الکتاب ایسے ہی کہہ دیتے تب بھی خبر معلوم ہو جاتی، لیکن اس صورت میں اس کی تعظیم نہیں ہو پاتی مضاف کی۔ اب جب کہا کتاب السلطان، بادشاہ کا خط، تو جی بادشاہ صاحب عزت ہے، صاحب تعظیم ہے، اسی طرح اس کا خط بھی بڑا ہوگا، مرتبے والا ہوگا، تو یہاں پر مضاف کی تعظیم کے لیے اضافت کی گئی تاکہ خط کی بھی تعظیم ہو جائے، جیسے کتاب السلطان حضرہ۔ اب المضاف الیہ، یا کبھی اضافت کی جاتی ہے مضاف الیہ کی تعظیم کے لیے، نحو ھذا خادمی، یہ میرا خادم ہے، یہاں پر مضاف الیہ کیا ہے؟ مضاف الیہ کیا ہے؟ شعبان رضا کیا ہے؟ یا متکلم، کیا ہے؟ یا متکلم، تو یہاں پر متکلم کی تعظیم کے لیے ہے، یہ میرا خادم، یعنی میں ایسا شخص ہوں جو خادم رکھتا ہوں، غلام رکھتا ہوں، تو یہاں پر متکلم کی تعظیم کے لیے، مضاف الیہ کی تعظیم کے لیے اضافت کی گئی۔ او غیرہما، یا ان دونوں کے علاوہ کے لیے، یعنی مضاف کی تعظیم بھی نہیں ہوگی، مضاف الیہ کی بھی نہیں ہوگی، بلکہ کسی تیسرے کی ہوگی، کسی تیسرے کی تعظیم کے لیے بھی اضافت کرتے ہیں، نحو جیسے اخو الوزیر عندی، اخو الوزیر، وزیر کا بھائی، عندی میرے پاس ہے، تو اخو تو مضاف ہے، الوزیر مضاف الیہ ہے، تو یہاں پر نہ مضاف کی تعظیم کے لیے لائیں، نہ مضاف الیہ کی۔ اخو الوزیر عندی، وزیر کا بھائی میرے پاس ہے، تو یہاں جو متکلم ہے اس کی تعظیم کے لیے لائیں، یعنی میں ایسا آدمی ہوں کہ وزیر کا بھائی تو میرے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، میری دوستی ہے، میرے تعلقات ہیں اس سے، جب وزیر کے بھائی سے تو میں کوئی بھی بات اس سے کہہ کر منوا سکتا ہوں، جیسے اخو الوزیر عندی۔ اب جو یہ بتایا ہے نا کہ کبھی اضافت کرتے ہیں مضاف کی تعظیم کے لیے، کبھی مضاف الیہ کی تعظیم کے لیے، کبھی ان دونوں کے علاوہ کی تعظیم کے لیے، اب اسی کو پلٹ دو، کبھی اضافت کرتے ہیں مضاف کی توہین کے لیے، تحقیر کے لیے، کبھی مضاف الیہ کی تحقیر کے لیے، کبھی ان دونوں کے علاوہ کی تحقیر کے لیے، یہی صورت ہے۔ والتحقیر للمضاف، اور مضاف کی تحقیر کے لیے، اس کو حقیر جاننے کے لیے، حقیر کرنے کے لیے، نحو ھذا ابن اللص، یہ چور کا بیٹا ہے، ھذا ابن اللص، تو یہاں پر مضاف کیا ہے؟ ابن مضاف ہے، تو یہاں پر اس کی توہین ہو رہی ہے، تحقیر ہو رہی ہے، چور کا بیٹا ہے، کس کا؟ چور کا بیٹا ہے۔ اب المضاف الیہ، یا مضاف الیہ کی تحقیر کے لیے اضافت کرتے ہیں، نحو جیسے اللص رفیق ھذا، چور اس کا ساتھی ہے، چور اس کا دوست ہے، تو یہاں پر مضاف الیہ کیا ہے؟ ھذا، رفیق مضاف، ھذا مضاف الیہ، تو یہ جو شخص ہے اس کی بھی عزتی ہو رہی ہے، بھلا بتا، دوست ہے بھی اس کا، تو کون ہے؟ چور ہے، چوروں سے دوستی رکھتا ہے، تو یہ مضاف الیہ کی تحقیر کے لیے ہے۔ او غیرہما، یا ان دونوں کے علاوہ کی تحقیر کے لیے کبھی اضافت کرتے ہیں، نحو جیسے اخو اللص عند عمرو، چور کا بھائی عمرو کے پاس ہے، چور کا بھائی، تو یہاں پر مضاف کی بھی تحقیر نہیں، مضاف الیہ کی بھی نہیں، بلکہ کسی تیسرے کی ہے، اخو اللص عند عمرو، کس کی تحقیر ہے؟ عمرو کی، کہ یہ تو ایسا آدمی ہے کہ چور اس کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں، چور کا بھائی اس کے پاس ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بس کریں۔ نمبر 5، والاختصار لضیق المقام، اور کبھی اضافت کرتے ہیں مقام کی تنگی کی وجہ سے، والاختصار، اور اختصار لضیق المقام، مقام کی تنگی کی وجہ سے، مقام کی تنگی کی وجہ سے بات کو مختصر کرنا، اس لیے بھی اضافت کرتے ہیں، چونکہ وہاں پر مقام تنگ ہے، گنجائش، زیادہ لفظ لانے کی گنجائش نہیں ہے، نحو جیسے ہوایا مع الرکب الیمانی مسعد جنیب و جسمانی بمکۃ موثق، ہوایا اصل میں تھا الذی احوا یا التی احوا، جس سے میں محبت کرتا ہوں، تو یہاں پر ہوا مصدر لائے، یا متکلم کی طرف اضافت کر دی، ہوایا مراد ہے میرا محبوب، ہوایا میرا محبوب، مع الرکب الیمانین، یمانی سواروں کے ساتھ، یمنی قافلے والوں کے ساتھ، مسعدو جا رہا ہے، جنیبو، جنیب کا معنی ہوتا ہے اطاعت و فرما برداری کرنے والا، یا جسے ساتھ لے جایا جائے، تو فرما برداری کرتے ہوئے، یا کہیں جسے ساتھ لے جایا جا رہا ہے۔ ہوایا مع الرکب الیمانین مسعد جنیب، میرا محبوب یمنی سواروں کے ساتھ، مسعد، اسعد یسعد، اسعاد کا معنی چلنا اور جانا بھی ہوتا ہے،
تو میرا محبوب یمنی سواروں کے ساتھ جا رہا ہے جنیبو، اگر اطاعت فرما برداری کے معنی میں لے تو صفت مشبہ ہے فرما برداری کرتے ہوئے، یا جسے لے جایا جا رہا ہو تو جسے ساتھ لے جایا جا رہا ہے۔ و جسمانی بمکہ موثقو، اور جسمان سے مراد میرا جسم، اور میرا جسم بمکہ مکہ میں موثقو قید ہے، اور میرا جسم مکہ میں قید ہے۔ تو یہاں پر مین بات چل رہی ہے اضافت کی، کس کی؟ اضافت کی۔ تو یہاں پر ہوایا میں اضافت ہے، محل استشہاد ہے آپ کا ہوایا، تو یہاں پر اضافت کی گئی، کیوں؟ کیونکہ یہ شعر ہے، اور شعر میں اگر آپ کلمات بڑھا دیں گے تو وزن خراب ہو جائے گا، تو مقام کی تنگی کی وجہ سے یہاں پر اضافت کی گئی اور ہوایا کہا گیا۔ تو اسی کو بتایا بدل ان یقال الذی اہواہ، الذی اہواہ کے بدلے میں کیا کہا؟ ہوایا۔ الذی اہواہ اگر کہتے تو کلمات بڑھ جاتے، تو مقام کے تنگ ہونے کی وجہ سے کہا ہوایا۔ تو اضافت کبھی اختصار کے پیش نظر کی جاتی ہے، چونکہ وہاں پر مقام اور موقع تنگ ہوتا ہے۔